بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دا ٹیبل ہمارے نیو یارک اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے میچ میکنگ اینڈ میرجز. جو ہمارے بچے ویسٹرن ورلڈ میں گرو اپ کرتے ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر ڈھونڈنے میں کن چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ٹیبل پینل میں موجود ہیں مناہل، میرج اینڈ فیملی کاؤنسلر ہیں، مسعودہ صدیقی، ڈاکٹر سہیل چیمہ ماہر نفسیات ہیں اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. میں اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہوں مناہل سے. مناہل، آپ بتائیں کہ جو ہمارے بچے ویسٹرن ورلڈ میں گرو اپ کرتے ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر ڈھونڈنے میں کون سے چیلنج کا سامنا ہے؟ آج کل جو بچے یہاں بڑے ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا سا چیلنج یہ ہے کہ ایک کلچر کلیش ہوتا ہے. ایک لحاظ سے امریکن ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے پاکستانی ہوتے ہیں. اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں اسکولوں میں امریکن بچوں کے ساتھ، اینڈ ایک آئیڈینٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے اس میں ان کا جو میل جول ہوتا ہے وہ اٹس ناٹ نیسسریلی ود پاکستانیز، اٹس ناٹ نیسسریلی ود پیپل آف دیئر اون کلچر. تو جب شادی کا ٹائم ہوتا ہے ایک کمپیٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے، اکثر بچے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود کی محبت کے لیے اینڈ خود کی مطلب فرینڈشپ دیکھ کے وہ شادی میرج پارٹنر چوز کریں. اور اس لحاظ میں پھر کافی کلیش آتا ہے پیرنٹس کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے کلچر کا کوئی ہو. اینڈ اس میں بھی ان کی حکمت ہوتی ہے کہ شاید کلچر ایک ہی ہو تو آگے جا کے آسانی ہوگی. But the kids don't necessarily see it that way. So often there's a culture clash between the parents and the children. What the parents see as good for their kids and what the children themselves identify with and what they want. میرا جہاں تک opinion ہے اس کا یہ ہے کہ going to school here بچے learn a certain amount of are given a certain amount of independence. And وہ دیکھتے ہیں from an early on یہاں پر kids are choosing their own boyfriend or girlfriend as early as elementary school, and they feel they should be entitled, and they feel that dating process that Western culture goes through is the right way to pick and choose a spouse. And sometimes they try to keep their parents' thoughts in mind, but it's very hard keeping with what they see when they're in school or college and what they're seeing on television. So it's very hard for the children to understand what hum expect karte hain as well as what they want as a life partner based on the culture that they're actually living. They don't live a Pakistani culture here. They live a Western culture. And they want to be able to have that right to pick the way the Westerns pick a partner, which necessarily for parents like me is not always the right way, because we have to keep in mind religious and cultural restrictions. جی ڈاکٹر صاحب. لیکن آصف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میرج ان اینی کلچر از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ایوری بڈیز لائف. اور بینگ اے مسلم ہمارے مذہب میں ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرج از ہاف ریلیجن. تو obviously being a Muslim or being any religious background, marriage is the most starting point of your life. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے، جو ویسٹرن کلچر ہے، اس کے اندر جو لیٹلی کیا پرابلم آئی ہیں کہ میرج ہیز بیکم آلموسٹ لائک کنزیومر کلچر. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک ہائی اینڈ لگژری آٹو موبائل کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، جیسے مرسیڈیز BMW کی جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو فوکس از ناٹ جسٹ buying a car. Focus has become more like looking at the accessories, کہ اس کے ایکسیسریز میں کیا کیا چیزیں ملیں گی آپ کو. پھر ایک شو روم سے دوسرے شو روم، دوسرے شو روم سے تیسرے، یو بیسیکلی شاپ اراؤنڈ. تو ہم اپنی جو ٹریڈیشنل ویلیوز تھی، جو ہماری سکسیس فارمولا تھا شادی کا، جس کے بیس پہ ہماری میرجز ور مور سکسیزفل ان دا پاسٹ، وی ہیو مووڈ اوے فرام دیٹ کلچر. اب یہاں پہ جب آئے ہیں ویسٹرن کلچر کے اندر تو اٹ ہیز بیکم لائک اے ہائبرڈ. اب جیسے کہ مناہل مسعودہ نے کہا کہ بچے جب یہاں پہ اسکولوں میں جاتے ہیں دے سی ہمارے بچے بیسیکلی وی کنسیڈر دم پاکستانی اور مسلم. obviously they are مسلم اور پاکستانی بٹ مینٹلی دے آر ناٹ پاکستانی، دے آر امیرکن اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ. جو بھی جس طریقے سے اسکولوں میں یا اس کلچر کو جا کے دیکھتے ہیں تو دے ٹرائی ٹو کاپی اینڈ دے بلیو دیٹ دیٹس دا رائٹ وے. ٹو ایکسٹینٹ دے آر رائٹ. لیکن اب ان کے اندر
اتنے زیادہ کانفلکٹ کریٹ ہو جاتے ہیں کہ گھر پہ ایک چیز کچھ بتائی جاتی ہے، جب وہ باہر جا کے دیکھتے ہیں اپنے پیئرس کو، اپنے فرینڈس کو، تو ان کے لیے اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی دا واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. تو ایک گرے زون جو ہے ان کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے. اب جب میں نے اس سے پہلے جو بات کی تھی کنزیومر کلچر جو میرجز کے اندر ہے، اب یہ بھی ایک سرٹن کلاس ہوتی ہے جو عام طور پہ جو پاکستان یا جو دوسرے لو سوشو اکنامک ہوتا ہے ان کے لیے اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی کہ ایک سرٹن کلاس کے جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر لوگ رہتے ہیں، انہوں نے یہ پرابلم اپنے طور پہ کریٹ کر لی ہے کہ ہر شخص ایوری بڈی از لوکنگ فار اے پرفیکشنسٹ، پرفیکٹ میچ. اب جب آپ پرفیکشنسٹ کی طرف جب جائیں گے، جب وین یو لوکنگ فار اے آئیڈیل اور پرفیکٹ اسپاؤس، تو اس کے ساتھ آبویسلی یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار اٹ. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ لڑکی یو ایکسپیکٹ دا گرل از، پہلے تو کیا ہوتا تھا صورت سیرت کی بات ہوتی تھی، اب صورت سیرت سے بات آگے نکل گئی ہے. اب کیا ہے کہ جی لڑکی کرتی کیا ہے، اس کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، لڑکی کے گھر والوں کا سوشیو اکنامک اسٹیٹس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں بھی، جہیز وغیرہ بھی، مطلب وہ ساری چیزیں. بہرحال یہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایوری بڈی لک ایٹ اکنامک جو ویلیوز ہیں وہ بھی ساتھ میں آتی ہیں میرج کے اندر. اب جب لڑکی شادی ہو کے آتی ہے، جیسے لیٹس سے کہ بوائے اینڈ گرل گیٹ میرڈ ود دس کنزیومر میرج جو ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی ہمارے یہاں جو شادیز ہوتی ہیں، میرجز ہوتی ہیں، بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں. اس کے اندر بالکل فیئر ویلیو ڈھونڈی جاتی ہے کہ جی لڑکا اگر ہمارا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وال اسٹریٹ میں لائر ہے اور یا بینکر ہے، تو وی وانٹ ایگزیکٹلی دا سیم ویلیو ان دا وائف. اب جب وہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے. میں آپ کو وہاں لانا چاہتا ہوں کہ جو بچے ہیں جی ان کے چیلنجز کیا ہیں. میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. تو جب اس طرح کی جب شادی ہوتی ہے تو ان میں پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اچھا لڑکے کا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو اس نے باپ کو دیکھا ہے کہ جی باپ جاب سے گھر آیا، ماں نے اس کو ٹیبل پہ پانی دیا، چائے دی. اب بیوی نے وہ چیزیں سرو یہاں پہ نہیں کریں گی کیونکہ یو brought a wife who's professional and she also worked. اب اس کے ساتھ جو نا یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں. اب آپ کے سوال کے اس جواب میں کہ چیلنجز کیا ہیں، دیکھیں چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ جیسے مسعودہ نے بولا کہ بھئی لڑکوں کو یا لڑکیوں کو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ میرڈ. پیرنٹس کہتے ہیں کہ ارینج میرجز کرو یا ہم ڈھونڈ کے لائیں گے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ تھرو دس وے، دے وانٹ ٹو گیٹ میرڈ ود دیئر اون وے، دا وے دے آر سیئنگ ان دیئر اون فرینڈس اور سرکل. وہ پیرنٹس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر اس میں چوائسیز جو ہیں کیا، اب ہمارے یہاں نیٹ ورکس کوئی نہیں ہے. نیٹ ورکنگ کی بات کر لیں تو کوئی ایسا پروفیشنل سیٹ اپ نہیں ہے جس کے اندر جا کے لڑکے لڑکیاں اپنے آپ سے انٹرمنگل یا ایک دوسرے کے ساتھ سوشلی انٹریکٹ کر سکیں. تو پیرنٹس اور بچوں کی جو ڈریمز ہیں اس میں بھی کلیش ہے کہ پیرنٹس کیا چاہتے ہیں اور بچے. یہ تو ایک کلچرل کلیش تو بہرحال آ گیا نا اب، لیکن جو کلچرل کلیش کو کوئی سولوشن کہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ایز اے پیرنٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ دا رائٹ پلیٹ فارم ویئر آور کڈس کین سوشلائز، میٹ ایچ ادر. اور آپ دیکھیں ہر شہر کے اندر جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں، جتنی بھی ایسوسیشنس ہیں، دے آر ٹوٹلی بیسڈ آن پیرنٹس پرسنل سوشل نیٹ ورکنگ. اس میں بچوں کا کوئی رول ہی نہیں ہے. آپ جائیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، اول تو آپ کو بچے نظر بھی نہیں آئیں گے. اب وائی؟ کیونکہ بچوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ ہم جیسے آدمی جا کے بور ہو جاتے ہیں سوائے اس کے تقریروں کے اور پلیگس اور ایوارڈس اور کھانے کے اور میوزک کے. اس کے بعد گھر آ جاؤ، دیر از نتھنگ ایلس دے آفر. ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کی جو ایسوسیشنس ہیں، آرگنائزیشنس ہیں، وہ ہمارے یہاں کے جو گرون اپ کڈس ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ آپس میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، سوشلائز کریں اینڈ چوز دا لائف پارٹنرس. انفارچونیٹلی کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے آج کل کے جو بچے ہیں وہ انٹرمنگل یا سوشل گیدرنگ بھی کہاں ہوتی ہے؟ اسلامک آرگنائزیشنس کے اندر، اسنا یا اکنا. ایون تو دے آر ریلیجیس آرگنائزیشن، وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ تو یو سپوز ٹو گو اینڈ لرن دا اسلامک ٹیچنگ، یہ جو کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کریں. لیکن کیونکہ اور کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے، دے ہیو نو ادر چوائس ایکسپٹ ٹو گو اینڈ میٹ ایچ ادر ان دس اکنا اور اسنا. ٹھیک ہے سر. مناہل، آپ کے ایکسپیرینس میں کیا پریشر جو ہیں بچوں کے اوپر ہیں؟ I'd actually like to pick up something that Dr. Saab said, which is the standards have changed. اس یہاں پہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ at home they see, like Dr. Saab said, the mother, father comes home from work,
माँ ने खाना तैयार रखा हुआ होता है या कपड़े इस्त्री करके देती है, जो भी लाइक ट्रेडिशनली. एंड वो चाहते हैं कि बीवी को ऐसी मिले, लड़के चाहते हैं कि बीवी ऐसी को मिले जो एजुकेटेड भी हो, जिसके साथ मज़ा भी आए, जिसके साथ बातचीत भी हो सके, जो खाना भी पकाती हो, जो कपड़े भी इस्त्री, at the stand. So there's a lot of pressure on the girls, or if she's too educated, then it's, so there's a lot of pressure on the girls nowadays to fit many different molds and to fulfill a lot of different roles. میرا خیال یہ ہے کہ the difficulty is that بچے یہاں کے جو ہیں are more assimilated into Western culture as opposed to our culture. ان کو first hand, just ڈاکٹر نے کہا, experience نہیں ہے in a Pakistani culture where they're just having fun and intermingling. It's always something to do with the masjid or something like that. تو ان کے جو دوست بنتے ہیں وہ basically school سے بنتے ہیں. And then what happens is as you're growing and جب آپ ایک certain age پر آتے ہیں, جب آپ کسی سے attracted ہوتے ہیں, آپ کو وہ گورا ہو یا چائنیز ہے یا بلیک ہے وہ برا نہیں لگتا, because آپ اس کو ایوری ڈے مل رہے ہوتے ہیں اینڈ منگل کر رہے ہوتے ہیں. سو جب آپ گھر آتے ہیں اینڈ جب آپ کو وہ بچہ یا بچی پسند آتی ہے تو یور پیرنٹس آر اپسیٹ کہ ہاؤ کین یو لائک سم ون لائک دیٹ, بیکاز اٹس ناٹ وٹ وی وانٹ فار یو. بٹ وہ بچہ اس کو خراب نہیں سمجھتا, بیکاز ہی از لوکنگ ایٹ ہر اور ہم ایز سم ون دیٹ ہی کین انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ دیم. And that's what I feel is a problem. میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, پلیز اسٹے. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. جی مسعودہ. جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ یہاں پر بہت سے ایشوز ہیں. there's a lot of conflicts جو بچے go through from elementary school all the way even into college, and I think between junior high school and high school بہت hard ہوتا ہے. and ہمارے یہاں یہ ہے کہ بہت سے parents even now are still immigrants, so they don't know کہ یہاں کا culture, especially school کا culture کیا ہوتا ہے. and school they're spending 8-9 hours a day. تو وہ a lot of times parents پوچھتے نہیں, وہ سمجھتے ہیں بچے پڑھنے جا رہے ہیں, like in Pakistan. but even in Pakistan ماحول چینج ہو گیا ہے, اینڈ یہاں کا تو بہت چینج ہو گیا ایون فرام وین آئی وینٹ ٹو اسکول. اینڈ بچے کچھ بتا کے جاتے ہیں, پیرنٹس کچھ سمجھتے ہیں, دے ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ماحول ہے. اینڈ آئی تھنک پیرنٹس کو پوچھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ, وہ آ کے تو نماز پڑھ لیتے ہیں, بٹ پیرنٹس سمجھتے ہیں میرے بچے نے نماز پڑھ لیا ہے, اچھا سلام کر لیا, دادا کو سلام کر لیا, حلال کھا رہے ہیں, اینڈ دے تھنک اوکے میرا بچہ بہت اچھا ہے. بٹ وی ہیو ٹو ہیو اوپن ڈائلاگ وتھ چلڈرن کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, ڈیلی ایکٹیویٹیز کیا, اچھا تمہاری تھاٹس کیا ہیں. جب بچے 12-13 سال کے ہوتے ہیں, ہارمونلی چینج ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں, مگر ہمارے یہاں کچھ ہے نہیں, کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے جس میں وہ پوچھیں. جہاں جائیں کس سے پوچھیں, اچھا اگر آنٹی یا انکل سے پوچھیں گے, خالہ سے, وہ کہیں امی کو نہ بتا دیں, بھائی سے نہیں پوچھ سکتے, بہن سے نہیں پوچھ سکتے. وی شوڈ ہیو این اوپن ڈائلاگ اور سم سارٹ آف کاؤنسلنگ کمیونٹی کہ اگر بچے پیرنٹس سے نہیں کمفرٹیبل ہیں تو کہیں جا کے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس سے ٹیبو کہ بچے جو ہیں ماں باپ سے بات نہیں کرتے, لڑکیاں لڑکوں کی بات نہیں کرتے, لڑکے لڑکیوں کی بات نہیں کرتے, گھروں میں ایسا ماحول ہے کہ پیرنٹس are very strict, تو بچوں کا آؤٹ لیٹ نہیں ہے کہ وہ کس سے بات کریں. نہیں, مگر اٹس بیٹر. یہاں پر بھی Americans always say کہ ask us rather than ask someone from the outside. بچوں کا the most important thing with the kids, you need to have interactive dialogue with the kids. ان کو ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے, بچوں پہ سے روب جمایا جاتا ہے. ان کے ساتھ ڈیلی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں, جسٹ لائک شی سیڈ کہ بھائی جب پیوبرٹی پہ بچے گزر ہوتے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو اوپن ڈسکشن ود یور کڈس اباؤٹ ایوری ٹاپک. دس از ہاؤ یور کڈس وڈ گیٹ کانفیڈینس اینڈ دے گیٹ میچور اینڈ دے وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ چیزیں ہیں کیا, اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ہمارے جو بچے ہوتے ہیں, زیادہ تر بچے کیا ہوتے ہیں, دے ایکیڈیمکلی ویری اسمارٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن ایموشنلی sometimes I see on daily basis a lot of kids, American kids are emotionally more mature than the Pakistani or Muslim kids living in the Western world. I think they're more conflicted. That's exactly what, the minds are conflicted. Right, because وہ 8 hours American ہوتے ہیں
پھر 10 گھر آ کے وہ بالکل پاکستانی ہوتے ہیں. جیسے کچھ لڑکیاں اچھا گھر میں آ کے تمہیں شلوار قمیض پہننا ہے, دوپٹہ ہر وقت پہننا ہے. اب باہر جو ہیں ان لوگ کچھ اور پہن رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, they add up and they the build. conversations are different. The conversations in school are different. They're much more explicit, much more open. Kids are talking about everything. When they come home, it shuts down. So now when we get, when kids get to a marriageable age, abhi achanak se masle shuru ho jate hain. This issue of the conflict between parents and children when children are of marriageable age, it starts young. Right. It can't start, you can't expect that a child is 18, 20, 22, and all of a sudden you want to have conversations with them and they'll open up. I think elementary سے slowly as their age, the phase that they're in or the age that they're in, pre-teen یا teen, parents should talk to their kids. It's difficult for us too to talk because ہمارے پیرنٹس نے کبھی نہیں بات کی ہمارے ساتھ ایسے. ہمیشہ ہوتا تھا ہم جائیں نہیں, تم نہیں جا سکتی, کانسرٹ جائیں نہیں جا سکتی. It was never explained to us. It was always نہیں, منع ہے, تم نہیں کر سکتی کیونکہ لڑکی ہو. ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے جو کہ ہماری کلچر کے اندر ہے کہ جب بچے خاص طور پر وین بوائز اسٹارٹ گوئنگ ٹو دا کالج تو ان کو الاؤ کیا جاتا ہے, دے آر الاؤڈ ٹو گو آؤٹ ود دا گرلس. وہ ایکسیپٹیبل ہے پیرنٹس کے لیے, پیرنٹس نو, لیکن فار گرلس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. دے آر ناٹ الاؤڈ ایون ٹو ٹاک ود اینی اسٹرینجر. وہ آج بھی ہوتا ہے لیونگ ان ویسٹرن ورلڈ, جو کہ غلط ہے بیسیکلی. ہمارے یہاں ابھی بھی having a boy as a friend is considered completely unacceptable. کہ کوئی لڑکی ہو جس کا ایک فرینڈ ہو وہ لڑکا ہو, ہم امیڈیٹلی اس کو ایک ٹائٹل دیتے ہیں کہ اچھا یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے, اس کے ساتھ تمہارا کوئی ریلیشن شپ ہے, which is not the case and we shouldn't make it that way. because ہم کبھی کبھی خود بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں جو بات نہیں ہوتی ہے. they start leaning that way کہ okay, maybe my parents always think that I have a boyfriend or a girlfriend, and it's not the case. I personally think کہ لڑکیوں کے لیے it's more difficult growing up in the western world than for the boys. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے پاکستانی لڑکے living in the western world, they married with the white girls. فیملیز ایکسیپٹ کرتی ہیں, سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. شروع میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے لیکن آفٹر وائل سب تصویریں ساتھ کھڑے ہو کے بڑی خوبصورت تصویریں بھی آتی ہیں, گوری کے ساتھ شادی کرو تو فیس بک پہ بڑی اچھی لگتی ہیں, تو وہ ہر کوئی بڑے پراؤڈلی کھنچوا رہا ہوتا ہے. اب جب لڑکی شادی کرتی ہے گورے کے ساتھ, اٹ بیکم دا ٹاک آف دا ٹاؤن. اور اس کے جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیرنٹ بھی جناب عجیب و غریب ان کا رویہ ہوتا ہے, پوری فیملی وہ ایک طرح سے بیچاری living like an isolated life. تو یہ اسٹینڈرڈ جو ہے اس چیز کو بھی دیکھیں, میں انکریج نہیں کر رہا کہ لڑکیوں کو جا کے ان سے کریں, لیکن یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جب تک آپ نہیں ختم کریں گے یہ پرابلم نہیں آپ کے فکس ہوں گے, اور یہ پرابلم یہ اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وین دا گرل از لائک ان ارلی 20s تو اس کے لیے لڑکی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے ڈاکٹر, انجینئر یا لائر کا. جیسے وہ ونس ہی کراس 25, 26 تو پھر اس کی جو نیرو ڈاؤن جو چوائسیز, اوکے جی کوئی بھی مسلم لڑکا مل جائے, صحیح ہے, کیونکہ اب ان کو پتا ہے نا کہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. ونس ہی کراس دا 30 تو پیرنٹس کہتے ہیں بھائی چلو اب اوکے وی وانٹ یو ٹو بی ہیپی, تو آپ شادی کسی سے بھی کر لو. تو یہ پرابلم جو ہے نا, آپ پہلے دن سے چوائسیز کو بالکل اتنی زیادہ ریسٹرکٹ یا اسٹرکٹ نہیں رکھو کہ جی آپ کو کمیونٹی ابھی میچور ہی نہیں ہوئی, وہ تو ابھی بھی پاکستانی میں رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایجپشن سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں, اگر مسلمان بھی ہیں تو دیر از ایشوز, ان کا یہی پریشر ہوتا ہے نہیں پاکستانی تو نہیں, پنجابیوں میں کرو بھائی پنجابی. لیکن وہی اصل میں پرابلم یہ کہ پیپل ڈونٹ ایکسپٹ, دے تھنک ہم پاکستانی ہیں تو ویئر دا بیسٹ. Even an Egyptian Muslim or a Jordanian Muslim is not acceptable for us. And there is cultural differences. But as long as they're happy and they're both Muslim and they understand that marriage is very difficult and they'll have to work on it, then we should be accepting of that. Again, the most important thing for our second generation to have more stable marriage life, آپ ان کو ایک صحیح پلیٹ فارم دیں. سب سے پہلے جب تک آپ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کریں گے یہ پرابلمس چلتے رہیں گے. اور لیٹلی کیا ہے, ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, ان 1990s الیاس ابن یوسف جو کہ سوشل سائنٹسٹ ہیں NYU کے, انہوں نے اسٹڈی کی تھی اور 32% ڈیورس ریٹ واز ان مسلم کمیونٹی ان امیریکا. اور یہ 1990 کی بات ہے, اب یہ ڈیورس ریٹ اس سے بھی بڑھ چکا ہے, تو اٹس گوئنگ اپ آلموسٹ ان دا 40%.
اور امریکن کا جو ڈیورس ریٹ ہے 50%. تو ہمارے ہاں بھی وہی پرابلمس آنے شروع ہو گئے ہیں جو امریکن پاپولیشن فیس کر رہی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نہ تو اس کے کوئی بات کرنے کو تیار ہے, نہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے, اور نہ ہی اس کے کوئی سولوشن پہ مطلب دیکھنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو جو پلیٹ فارم ہے دیٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم, کہ کوئی پلیٹ فارم بچوں کے لیے ہونا چاہیے. The families need to start establishing communities. They need to start establishing communication, a wider net, and accepting that we're living in a different time. This is not Pakistan and this is not 1990. We're living in America in 2015, and the kids have a voice. They want to be respected. And if we treat them like, do it because I said so, it's not going to work. No, it's not going to work with boys, and it's not going to work with girls. Kyunki aajkal ki ladkiyan bhi hain, wo padh rahi hain, they're very educated, they're very empowered. And when these pressures come on them, they're developing a voice to say, I'm not going to put up with it. We have to guide them. We have to set ground rules. We have to say, okay, dekho beta, this is right, this is wrong. This is in observance of our religion. Our religion tells us what we can do before marriage with someone, if you like them, and what we cannot do. And agar aapne wo guidelines achhi dal di hain bachon mein, I think basically, and then leave the rest to God. Inshallah ta'ala, they will keep that in mind. Magar agar at 15, 16, even 17, aap establish karein ye laws and rules and regulations, wo bachcha nahi listen karega. And Masooda brings up you bring up a good point, the distinction between Islam and culture. Right. There are many things like we talked about, jo bachche chahte hain ki main shaadi karun kisi se zaruri nahi hai ki wo Pakistani ho. The requirement of someone being Pakistani, it's a cultural thing. Islam mein ijazat hai ki wo koi bhi culture se aap shaadi kar sakte hain, and as long as the religious compatibility is there, then it's okay. I think as a parent, I have 4 girls, I think it's more of a डर लगता है कि आप अपनी बेटी को किसी को देंगे, फिर वो कल्चर डिफरेंस है, कैसे रहेगी, क्या होगा. एटलीस्ट आप फील करते हैं अच्छा पाकिस्तानी है तो फिर भी चलो ज़बान एक है तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी. But how many Pakistani marriages fail? Right. No, I agree. What I'm getting to is that I think it's our own fear of letting go of our. We अपने fear को बच्चों पे impose कर रहे हैं. Right. We assimilate, but then we pull back where we need to. We will start back from here. I have to take a quick break. नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. जी मसूदा, आपसे शुरू करते हैं जो आप बोल रही थी. Basically, मैं जो कह रही थी, it also leads into dating, because dating, I think, in our culture is a huge issue. Bachche feel that if we date or go on dates, that's the way they will find the right partner in life. The way the Western, culture में होता है कि डेट करते हैं 1-2 dates या 2 साल 3 साल डेट करते हैं. But basically, culturally भी and religiously, हमारे यहाँ कोई dating is not allowed to see अगर ये partner अच्छा है कि नहीं अच्छा है. It's just. लेकिन देखें, हमारे जो एक हदीस भी है कि suitors means लड़का और लड़की को आपस में देख लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बल्कि encourage किया गया कि एक दूसरे को देखो. ठीक. अब वो word जो है dating is a very वेग एंड वेस्टर्न वर्ड. हम उसको जो है ना उसको ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को देख लेने का मतलब का ज्यादा पूरा डिफाइन नहीं किया गया कि भाई देख लेने का मकसद क्या है कि बैठ के बात करो या नहीं करो. वो चीजें हम अब आप इस दुनिया में रह रहे हो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, आप उसके अंदर जाहिर सी बात है हम बाकी चीजों के अंदर तो 100% इस्लाम को अप्लाई करते नहीं है, ठीक है ना. That's why I said we use it where we need it necessary. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये 2 लड़का और लड़की और 2 फैमिलीज की लाइफ एक तरह से पूरा लाइफ डिपेंड कर रही होती है इसके ऊपर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स टू सी ईच अदर, मीट ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. इफ दे थिंक दे आर कंपैटिबल देन दे गो फॉर द मैरिज. नहीं देखिए the issue here, the difference is between the Western concept of dating and the Western concept of courtship. हमारे दीन में जो है ना, it's courtship, where it's a little bit more of a formal process. Dating में क्या होता है, they go as far as they want, और बच्चे हमारे ये देखते हैं, and to them that's normal. But it goes back to the communication. Parents have to have communication with their children, let them know these are the limits. It's okay for you to meet somebody. It's okay for you to talk to somebody, but these are the limits. And in Islam,
عورت کو respect دیا جاتا ہے کہ a man can't just come into her life and take advantage of her. She has a safety net of her family, you know. And we should teach them that morals. We should teach the بچیوں کو limitations of that. And Islam میں there's nothing wrong with falling in love or liking somebody. And Islam میں ہے. عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اچھا رشتے کیے جائے, آپ نے فیملی سے پوچھا, نیبر سے پوچھا, جو بھی ہے, and then ایک رشتہ آیا. Then you meet the boy, and if he's suitable, then you allow the girl and boy to meet, which is okay also. But my perspective is that agar ایک لڑکی اور لڑکا ہے, they're from good Muslim families, I'm not saying Pakistani, and they know their values and keeping those values in mind, and they meet and talk, and they feel like یہ آدمی یا یہ لڑکی میرے لیے اچھا ہے, then there's nothing wrong with that. I totally agree with you. That's exactly what I said. کہ آپس میں جب تک آپ مل کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے, they have to know کہ ہاں, they should be allowed to go to dinner or talk on the phone or see each other without, I mean, I think yes, there should be a chaperone there. That's what suitor or courtship is, that you're always together with a third person, never by yourself, kyunki mana hai. But they should be allowed that, to decide. And Islam mein bhi hai ki you cannot force anybody to say yes. Ladki cannot be forced at all. لیکن ہمارے یہاں ایک اور پرابلم جو سب سے زیادہ, جیسے میں نے پہلے ڈسکرائب کیا تھا کہ boys are allowed to date, لیکن لڑکیوں کے اوپر That's cultural. That's culture. That's what I'm talking about. I'm not talking about Islam. I'm talking about the cultural issue. کہ پیرنٹس جو ہیں, لڑکے بعض دفعہ لڑکے کی گرل فرینڈ گھر تک آتی ہیں, لیکن when it comes to the daughter, اس کی بہن کی بات آئے گی تو پھر rules and standards are totally different on the girls basically. Even today, even the boys today, جب ان کو شادی کرنے کی بات آتی, they want a girl جس کی کوئی previous relationship نہ ہو, کوئی لڑکے کو اس نے کبھی لائک نہیں کیا ہو یا کوئی لڑکے نے اس کو نہیں لائک کیا ہو, regardless if he's had previous girlfriends. Even ان کے پیرنٹس کو بھی پتا ہوگا, جو لڑکے کی امی ہوگی, she'll be okay, بڑے فخر سے کہیں گے کہ he's had previous, boy girlfriends. میرا بچہ خوبصورت, بہت خوبصورت ہے, اسمارٹ ہے, مگر اس کی بہو کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. It's a double standard. It's a standard. Listen, we are living in a double standard. Even in this country, that's the unfortunate part. یا تو نا پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں, ہم نے یہاں پہ بھی آ کے اپنے جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے بلکہ بعض جگہوں پہ بڑھا لیے ہیں بیسیکلی نا. تو یہ انفارچونیٹ ہے, جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرو گے, فکس نہیں کرو گے, چیزیں بہتر نہیں ہوں گی بیسیکلی. And this actually is another issue that's faced by the young people, is that girls have higher standards that are expected of them. So, لڑکوں کے جو standards ہیں, so they don't live up to high standards. And this is something I see very common. It's harder for girls to find a suitable match. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں زیادہ. جو لڑکے جو چلے, they go into medicine or something, they get married young, they're done. But there are so many girls who are getting older because they're not finding someone, a man up to their standards. They find many boys, but these boys, they don't grow up because they're not expected to. It's a dime a dozen in terms of girls that are good, but the girls are having a hard time finding matches that are up to their standards. And one of the reasons, I'll tell you, most of the girls who have higher education and they're more professional degrees, some of the boys feel intimidated. Absolutely. They don't want to get married with these kind of girls who are highly educated. And they also don't want to educate themselves to that level. They don't want to rise up to that level either. تو ہر کوئی, میں نے کہا نا, باوجود اس کے کہ the boys have been living in this country as a second generation, لیکن جب when it comes to the wife, ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے, they exactly the same, just like the father had as a first generation. It's the same mentality. Yes. What they want is they want their mom, something that mirrors their mother. But then they also want the girlfriend in the package. Yeah. Right. They want the girlfriend. Exactly. That goes without saying. یہاں پہ میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں, there are also parents who push their kids to go back home and get married. اس کا بھی بچوں میں پریشر آتا ہے کہ they push their kids to go back, اور اپنی ذات میں ہونا چاہیے, راجپوتوں میں کریں گے یہ. Do you get any cases like that? I haven't gotten any cases like that. I'm weary of that. And again, yahan pe jo hum baat karte hain, it's a generalization. Sometimes it works. Unfortunately, I think it's putting the children in a very, very tough situation, just because they're just in two completely different places. Isme bhi na, actually this is a very interesting point. Isme do issues hain. Lekin it works easily if the boy is going to get married from Pakistan, or the girl is from Pakistan and the boy is from here. It becomes more difficult if the girl is from here and the boy is from Pakistan. That
match it's is equally little bit difficult. No, I think Masuda, it's because even difficult for the boy. Depending if the boy is from the some major cities is more easily accommodating. لیکن بعض دفعہ میں نے بہت ساری ایسی میرجز دیکھی ہیں and who end up as a divorce where the boys are not from the major cities. They're like, even though they're doctors, but like they're from the small town. Girls are living in this country and those boys are from the small town. Those marriages are also not compatible. آپ کو the most important چیز دیکھنی ہے compatibility دیکھنی ہے. اگر compatibility ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر compatibility نہیں ہے تو obviously that's not going to work. لیکن parents وہ نہیں یہ چیز سوچتے, وہ بیسیکلی جو ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے بہت دفعہ ان کے آلریڈی جو ہے انگیجمنٹ ہوئی ہوتی ہیں, فیملی کزنس کے اندر شادیاں کرنی ہوتی ہیں, تو وہ بھی بہت زیادہ. جیسے مناہل نے کہا, دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ کہ دے ٹو ڈفرنٹ پیپل آل ٹوگیدر. I usually call these kids American Muslims, not American Pakistanis, or American Egyptian, or American Jordan, because they're American Muslims, they're American kids. So we have to go according to their upbringing and how their thought processes. Right. جی, لیکن جو بات دوبارہ میں ڈیٹنگ کے اوپر آؤں گا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے لڑکیوں کے اوپر اتنی ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہے that you're not allowed to date, you're not allowed to date, you're not allowed to date. ڈیٹ تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب لڑکی کی عمر ہو گئی 26-27 سال, اب مدر اسے کہتی ہے how come you're not able to find any guy. بھائی وہ کیسے ڈھونڈے جب اب اس نے اس کو اتنی ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم پیرنٹس آر آلسو ہیلپ لیس, دے کوڈ ناٹ فائنڈ اینی پرفیکٹ میچ فار دا گرل, تو وہ لڑکی کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, آپ لڑکی کو اس طریقے سے ریس کریں کہ اس کو بالکل جس طریقے سے آپ نے جو اسٹینڈرڈ آپ نے بوائز کے لیے رکھے ہیں وہی آپ کو لڑکی کے لیے بھی رکھنے پڑیں گے. اس سے چیزیں جو ہے ذرا آسانی ہو جائیں گی, اور پھر بات گھوم پھر کے یہ آ جائے گی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہمارے جو سیکنڈ جنریشن ہے آپس میں سوشلائز یا انٹرمنگل ہو سکیں. جب تک وہ نہیں ہوگا یہ چیزیں. The platform is not there for cultural. There is a platform, like you said, Iknan, Isnan, these, but that's where the issues come in, because abhi jo bacche hote hain, they're more religiously inclined. They go to religious events. وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور سے, but it's not the same culture. ابھی وہ گھر وہ ایک آرٹیفیشل پلیٹ فارم ہے. That's exactly what I'm talking about. You need to provide the right platform where everybody can socialize and meet each other. دیکھیں شہر میں, ہر شہر کے اندر there's so many organization operating. اچھا اس میں اپنے بچوں کو بھی I would blame these kids also. They're not aggressive or proactive in making these platforms. First you have to make the kids socially active. Yes. ہمارے یہاں بچے are not socially active. بھائی ان کا قصور ہے نا. They don't like to go out with their parents. They don't know. I mean, sometimes you do have to drag them to certain places and take them and force them کہ جاؤ یہاں پر volunteer کرو, یہاں پر جاؤ. And eventually Muslim associations ہوتی ہیں اسکولوں میں, colleges میں, ہر جگہ موجود ہے وہ ساری چیزیں. Right. And they should know how to be socially active and mingle and not just be there to look for a potential suitor. And I have to say, Manahal will come back to you. Sure. I have to take a short break. Please stay tuned. Nazeen, welcome back to the show. Ji Manahal. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ we've made a big distinction between our culture and our religion. The masajid and these Islamic associations, they are the perfect platform. We've turned our masajid into a place, jao namaz paro, Ramzan mein jao, iftari karo, tarawih paro, bas jumme ke liye jao, bas janaza ho to chale jao. But, at the time of the Prophet ﷺ, the masjid was the center. It was where everybody came together. It was a community center. It was a community center. It was a welfare center. It was a place where people came and they saw each other. It was a social, place to socialize. But Nile, there are a lot of people who are not religious. And for them, they would like this idea to go and meet in the mosque for these kind of purposes. So, ہمیں basically, دیکھیں, جیسے Greeks ہیں, Italians ہیں, they have the platform. There's nothing wrong to get married with their own culture or own religion people. That's what most of other immigrants in this country have been doing it. آپ گریک کو, اٹالین کو, آئرش, سب کے پاس پلیٹ فارم ہے. ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں پرووائڈ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. پھر میں اون ایکسپیرینس میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں نا کہ بھائی تم جان ہی رہے, ایسوسیشن جوائن نہیں کرے, تو اس کی خواہش ہے کہ I'll get married with a Muslim girl and a Pakistani girl, but he doesn't make no efforts.
کوئی ایسوسیشن نہیں جس کے ممبر ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جائیں گے, کچھ نہیں. پھر سوچتے ہیں کہ یس مام ڈونٹ وری ون ڈے. تو وہ ایفرٹس جو ہے نا یوتھ کی طرف سے بھی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو انٹر لنک. If they have friends, they're all American or other culture or religion. جو اپنی مسلمان بچوں کی نیٹ ورکنگ ہے نا بہت ویک ہے. یہ پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں. Is it مسلمان بچے اور پاکستانی بچے؟ مسلمان بچے. Because then that's where the masajid come in. Right. To some extent, ہم لوگ as parents, we are to blame. Because جب ہم ان کو encourage نہیں کرتے, نہیں چلو, and we don't sit down and say کہ بھائی دیکھو بیٹا تمہاری ایج ہے یا whatever, if you're really serious, let's go out and look. Come with us, چلو social circles میں, یہ مسجد چلے جاؤ, encourage him کہ بھائی تراوی میں جاؤ یا کچھ میں. It's not just a place of religion. Right. We've turned it into that. So even the non-religious, we said, okay, if they're not religious, they don't go to the masjid programs. But the masjid is a place where everyone should be going. Pakistani, non-Pakistani, everyone. And we have to put our efforts into that. With all fairness, the girls are on a lower level, are on the back side, and the boys. It's very difficult to intermingle in the mosque. That's the problem. It's not as difficult as you think it is. No, I know, but still you have to make an effort. You have to make an effort everywhere. But why not? But why not make a different platform for just pure social purpose? نہیں دیکھیں, we're آج کل کے بچے جو ہیں, they're very. So we're just creating more divisions. Culturally, we're not there yet, where we have a Italian date night or something like that. I'm not talking about date night. I'm just saying courtship, jo bhi aap, if you want to title it. But let's start with the platform we have. There's nothing wrong with going to the masjid, even if you're not a very practicing Muslim. And it doesn't have to be a religious event. It could be a social event at the masjid. لیکن کیا ہوتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں ہوتے نا. Yes, ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس میں ایفرٹ ڈالیں. وہ الگ بات ہے. These platforms I haven't heard of any event. No, even we go to the Islamic Center of Long Island, which is on Brush Hollow. And there's so many activities that we don't realize وہ کرتے ہیں. And not all religious activities. Yeah, I mean بچوں کے لیے ہیں. وہاں we are not talking about Islamic Center. That's one of the unique Islamic center in the whole country. لیکن باقی جو مسجد دیکھیں, we are talking about average mosque in the United States. And there's a lot of effort being done. So many masajid, they're building it and they're hiring youth directors. لیکن جتنے زیادہ ہوں گے, this is going to solve the problem. وہ ابھی کافی جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. They're hiring youth directors. They're building gyms. They have, organizations like Young Muslims. Now they're coming together. These youth are coming together and they're working towards building a network. And it's not just boys on boys side, girls on girls side. This is encouraging healthy interaction. It doesn't always have to be like, I like this person. It's just healthy interaction. That interaction also is within the guidelines of the religion. دیکھیں آج کل کے جو سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو ہے نا, یہ چیزیں کرنا بہت آسان ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو جسٹ یو ڈو ناٹ نیڈ جسٹ اے ماسک. یو کین میٹ ود group of people anywhere. All you have to do just make a posting on any social media and 100 or 200 people can gather. That stems from being socially active. اگر آپ کا بچہ socially active ہی نہیں ہے, بچے ہمارے socially active نہیں ہوتے, پیرنٹس ان کو encourage نہیں کرتے. لیکن پرابلم دیکھیں نا, within they like to stay within their group of 5 or 6 friends. اس سے آگے کوئی جورڈینین یا بلیک مسلم یا any other Muslim, even from India, اگر اسے آپ ملنے کے لیے کہیں گے, a lot of times the kids are like, no mom. But ہم لوگ کتنا جورڈینین سے ملتے ہیں. I agree, but if we ایجپشین سے ملتے ہیں یا کسی کو گھر پہ بلاتے ہیں. But we need to change. Yeah, it's parenting. That's exactly what I'm saying. کہ پیرنٹس کو بھی responsibility اور بچوں کو بھی responsibility لینی پڑے گی. How many parents take their kids, their young teenagers, to homeless shelters to give out food? How many parents are proactive in getting their kids involved, not just in socialize. No, go do community service. Go do something that gives you purpose in life. So kids now we have a generation that's growing up so privileged. It's a very self-centered generation that's plugged in all the time. How many times do parents make the effort to unplug their children by giving them something that they're excited about? Not something, ایسی کوئی چیزیں جو بوجھ ہو بچوں پہ. Parents have to put in this effort. It starts young. اچانک سے ابھی now they're 19 now, go socialize. دھکے مار کے کہاں بھیجیں گے? They've never done it before. They're socially awkward because they're just used to texting all day. Kids are going to forget how to interact with people, face to face. Yeah. And she's right. You have to go out into the community and volunteer. I mean, sometimes you have to force them. That comes from us. We have to force our kids کہ کہیں volunteer کر دو summer میں. وہ پرابلم کیا ہوگی, سارا فوکس ایکیڈیمک پہ چلا گیا. پیرنٹس آر سو مچ
into the education. بچے کو سارا جو فوکس ہے کہ تم نے اچھے گریڈ لے کے آنے ہیں, اچھے اسکول میں جانا ہے, اچھی پروفیشنل ڈگری لینی ہے. Again, we're creating socially inept That's children. exactly the They're problem. academically That's exactly the problem. Yeah. Privileged children who have never seen hardship جہاں because تک parents شادی want to کی give بات them. ہے وہی ہو جاتا ہے نا کہ ہم سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے امی ابو ایک رشتہ بھی لے آئیں گے کہیں نہ کہیں سے. And not only that, وہ لے بھی آتے ہیں, لے کے بھی آ جاتے ہیں, لیکن پرابلم تو آفٹر دا ونس دا اسپاؤس come to the house, they have to learn to live together. Right. and they've وہیں پہ never learned to پرابلم ہو رہی ہے. compromise. They've never learned to compromise. That's exactly where the problem is. اور اسی وجہ سے جو ہمارے جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو ڈیورس ریٹ ہیز گوئنگ اپ آلموسٹ ایٹ دا لیول آف دا امیرکن سوسائٹی. یہ جو لڑکے یہاں پہ شادی کر لیتے ہیں گوریوں سے, ان میں ڈیورس ریٹ کیوں ہے؟ وہ بھی بڑا ہائی ڈیورس ریٹ ہے. جو لوگ لوکلی شادی کرتے ہیں, لوکل اور امیرکن پاکستانی جو ہمارے بچے ہیں نا, ان میں جو گوروں سے یا لوکل لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اس میں بھی ڈائیورس ریٹ ہائی. دیکھیں وہ تو ایک ایوریج اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور دیکھیں ایوریج جو امیرکن جو شادی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, فرسٹ میرج یوزلی لاسٹ فار 8 years. دیٹس دا لائف اسپین آف دا فرسٹ میرجز یہاں پہ. اب ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ جو ایشو بیسیکلی صرف امریکہ کے اندر نہیں ہے, ویسے ڈیورس از بیکمنگ مور اینڈ مور ایشو آل اوور دا ورلڈ. صرف یہ امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ کا ایشو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ کیا ایشو ہے کہ ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے شادی سے پہلے, اور جب شادی ہو جاتی ہے سوشلی انیپٹ بچے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں, پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے کلچر کے اندر. نمبر 1 ریزن فار دا ڈیورس ان مسلم سوسائٹی is the in-laws issues. I also think it's tolerance. Tolerance and accepting the expectations. No, tolerance of the shortcomings of your partner. Everybody has issues. Everybody ki koi baggage, so to say. Also inability to understand the emotional needs of the partner to accept ke okay, this person has some issues or shortcomings, and how do I help him or her to overcome that together? Or how do I accept that my spouse isn't perfect, that I have to put in some effort? Agar mujh mein koi problem hai to mere, I mean, if I have an issue, the person that I'm with will probably have an issue. It's not like we all come without issues. سب کے ایشوز ہیں نا. لیکن جو پرابلم آتے ہیں نا تو اس کے اندر سب سے جو ایک جو میجر ایشو ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میرج کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہیں پہ. ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ شو میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا, میں چاہتا ہوں سب کے کلوزنگ تھاٹس لیں کہ what is the solution for these things. So quickly, Manal, I'll start with you. کہ کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے, کیا پیرنٹس کو کرنا چاہیے؟ Remedies, the first thing that Dr. Saab touched on is counseling. Actually, the statistics show that half of all divorces happen in the first 7 years of marriage, and typically the average couple waits 6 years before going for counseling. That means that they're going for counseling when things are so bad. When everything is done. That's the last resort. Exactly. And اگر کسی کو کہو شروع میں کہ you should get counseling, they say no, وہاں تک کوئی بات نہیں پہنچی تو وہاں تک wait کیوں کرنا ہے. So counseling is a big thing. Taking the time to learn about your spouse. And parents کے لیے, for parents and children, when it comes to the tension, one of the big things is learning to empathize and communicate with your parent or your child, whichever one it is. Parents need to understand that their children are living in a different time, in a different society, in a different day and age, where their culture, their religion, everything is under attack. And parents need to understand that and tell their kids, I understand it's hard for you. And kids need to understand that their parents are doing the best that they know how to do. It might not be perfect, they'll make mistakes, but their parents are trying the best and they have their best interests at heart. And start there. Start the communication from there. Just say, I understand. Not just walk into a room and start fighting automatically. Okay. I agree with a lot of what Manal said, and I agree. I think that we should be much more tolerant. Culturally, we're not tolerant. Once we become more tolerant, we'll be more accepting of our children's decisions too, and understand why they made that decision. And sometimes we need to let our children make those decisions, and maybe, God forbid, falter. Sometimes you have to falter to learn. Mm-hmm. So sometimes you have to help them and guide them, but you have to let them make their own decisions and eventually know that you've raised them well according to our religion, and they will make the right decision, hopefully, according to, how they've been brought up. That's really it. Ji, right, sir.
دیکھیں ایشو جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے, لڑکے پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے گوری سے ہو گئی, انڈین سے ہو گئی, پاکستان میں جا کے شادی کر لی, یہاں پہ بھی لڑکی مل جاتی ہے ان کو. پرابلم جو ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی ویسٹرن ورلڈ کے اندر, اور اس کا جو بیسٹ وے ٹو سالو دا پرابلم, لڑکیوں کے ساتھ پیرنٹس کو دے نیڈ ٹو بی مور ایکٹیو, دے نیڈ ٹو گیو دیم کانفیڈینس, ان کو بالکل اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو بالکل کانفیڈینس دے, اور اسٹینڈرڈ جو ہے نا گھر میں ایک ہونا چاہیے. یہ اگر رکھیں گے لڑکا جو ہے آپ کا بیٹا جو ڈیٹ پہ جا رہا ہے, لڑکی کے اوپر ساری ریسٹرکشن ہے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تو آپ اسٹینڈرڈ ایک رکھیں. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز جس پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیر شوڈ بی اے سوشل نیٹ ورک in the community for our second generation where they can meet, they can interact, اور اس سے آپس میں یہ چیزیں جو ہے نا سالو کریں. اب دیکھیں یہاں پہ آ کے پیرنٹس کو لڑکے یا لڑکیوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے if there is a proper platform available, اور there are lot of resources available nowadays, they need to use those resources. اور اگر شادی کے بعد پرابلم آتی ہے, جیسے کہ میں نے اور منال نے ڈسکس کیا کہ کاؤنسلنگ میں شروع سے ہی چلے جائیں, and that can be fixed. Even before marriage, premarital of course, there's premarital. لیکن اگر شادی کے بعد بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے, یو شوڈ بی اوپن ٹو ڈسکس ود دا پروفیشنل. اس کو آپ چھپا کے نہیں رکھیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اسٹگما سمجھتے ہیں کہ اگر پرابلم آگے جا کے کسی کو بتایا تو ساری کمیونٹی میں بات چلی جائے گی. دیکھیں دس کین بی فیس, دس کین بی, آپ ایزیلی اس کو کیور کر سکتے ہیں اور اس کی ریمیڈی ہے. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا, اور اینڈ اپ ڈیورس کے بعد پھر بچوں کی لائف پوری جو ہے وہ سفر ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. منال آپ کا شکریہ, مسعود آپ کا شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.